ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں شاہد خاقان عباسی صاحب، فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان اور کنوینر عوام پاکستان. بہت شکریہ جی. پارٹی واٹی نہیں ہے یہ؟ پارٹی ہوتی ہے نا، پولیٹیکل پارٹی ہوتی ہے. کہنا ضروری تو نہیں ہوتا نا. اچھا، اب آپ کے چینل پہ میں آیا ہوں تو میں 24 ہی کہتا ہوں نا، میں یہ نہیں کہتا 24 چینل. اس کا نام ہی چینل 24 ہے، ہم اتنے پریزمپشنز نہیں میں تو 24 ہیں. چلیں بہرحال، تو پھر عوام پاکستان کنوینر صاحب کدھر جا رہی ہے عوام پاکستان؟ عوام پاکستان تو صحیح جگہ جا رہی ہے، باقی کدھر جا رہے ہیں سوال ان سے کریں. جو لوگ رات کے اندھیرے میں ایک دن میں ملک کا آئین مکمل طور پہ بدلنا چاہتے ہیں، ان سے کیا توقع رکھتے ہیں آپ؟ آج میں حیران ہوں کیا سوچ یہاں پر ہے کہ کیا کرنا چاہتے ہیں. اس تباہی کی طرف ملک کو لے کے جا رہے ہیں. کانسٹیٹیوشنل کورٹس کی آپ لوگ بات کرتے تھے، بلوچستان میں اسمبلی کی سیٹس بڑھانے کی آپ بات کرتے تھے. لوگ کہتے تھے سپریم کورٹ اور کورٹس اتنے پاورفل ہو گئے، کسی کی پرواہ نہیں کرتے لوگوں. یہ سب باتیں ہوتی تھی. ہاں تو اس پہ پبلک ڈیبیٹ کرا لیں نا. آپ عوام کے سامنے رکھیں آپ کیا چاہتے ہیں، پھر عوام آپ کو بتائیں گے وہ کیا چاہتے ہیں. ایسے ہوتا ہے؟ جی ہوتا ہے. تو دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے. دنیا میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو ایک رات میں اپنا آئین تبدیل کر دے، کورٹس بنا دے، کانسٹیٹیوشنل کورٹ. لیکن آپ اتنے دنوں سے نہیں سن رہے تھے، ہم تو مہینوں سے سن رہے تھے. سن تو میں جب سے پاکستان بنا رہا ہوں، لیکن کیا تبدیلی لانا کیا چاہتے ہیں. میں آپ کو گارنٹی کا وزیر اعظم نے نہیں پڑھی ہوئی، وزیروں کو نہیں پتا، ممبران سینٹ قومی اسمبلی کو نہیں پتا، اپوزیشن کو نہیں پتا. یہ آپ خود ہی آپ کا تبصرہ ہے یا نہیں جی، میں نے پرائم منسٹر کے علاوہ سب سے بات کی ہے، وفاقی وزراء سے بات کی ہے. وفاقی جی وفاقی وزراء وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ہم نے نہیں دیکھا، ہمیں نہیں پتا. نہیں پتا تو پھر سپورٹ کیا کریں؟ میں یہی کہہ رہا ہوں نا. وہ کیا کہتے ہیں؟ آپ ووٹ کروانے جا رہے ہیں، کابینہ میں نہیں کسی نے دیکھا ہوا. آپ ووٹ کروانے جا رہے ہیں، کسی ممبر نے نہیں دیکھا، اس ملک کے عوام کو نہیں پتا آپ کیا کر رہے ہیں. آج 28 صفحے کا ایک لا منسٹر صاحب نے شیئر کیا ہے لائرز کے ساتھ. دنیا ہنسے گی آپ پہ. یہ کون سا ملک ہے جو دنیا کو چھوڑے اندر بات کرے نا. پہلے تو سب سے پہلے تو پھر یہاں تو ہنسی رہے نا. یہاں تو آپ کو قبول ہی کوئی نہیں کرتا. جس حکومت کا مینڈیٹ ہی نہ ہو وہ کیا کرے گی. آپ کیا کرنا کیا چاہتے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ کیا آج ملک کا مسئلہ یہ ہے؟ کیا مجھے بتا دیں اس ملک کے ججز نے کبھی کہا ہے کہ ہمیں اضافی جج چاہیے؟ حکومت ہے تو نہ قبول کریں یا نہ کریں. کر لیا نا قبول. ان کو ذرا زیادہ احتیاط سے کام کرنی چاہیے نا. ان کو خود پتہ ہے اپنی حقیقت کیا ہے، لیکن پھر کام زیادہ احتیاط سے کریں. اس طرح یہ کوئی دنیا کا ملک نہیں کرتا. لوگ آپ کو ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے کابینہ کے ممبر سے بات ہوئی ہے، وہ کہہ رہے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں. جی. پھر آپ کہہ رہے ہیں احتیاط سے کریں. کیا مطلب؟ وہ کر کیا احتیاط سے مطلب اپنے لوگوں کو کانفیڈنس میں لیں، ملک کے عوام کو کانفیڈنس میں لیں. بتائیں آپ کہہ رہے ہیں انہیں خود ہی نہیں پتا تو پھر کیا لیتے؟ بھائی میں اب کیا کہہ سکتا ہوں؟ نہیں پتا تو پھر میرا قصور تو نہیں ہے نا. پھر مت امینڈمنٹ کریں. تو پھر کانفیڈنس میں کیسے لیں جب پتہ ہی نہیں ہے انہیں؟ خود ہی نہیں پتا. سر لیں نا. پھر کیا پاس کر رہے ہیں؟ اس ملک کے عوام کو تو بتائیں نا. آپ سوچ سکتے ہیں کہ دوسرے 24 کروڑ کا ملک ہے، آئین ترمیم کرنے جا رہا ہے اور کسی نے دیکھی نہیں امینڈمنٹ. کبھی کبھی سرپرائز بھی ہوتا ہے. نہیں سرپرائز نہیں. سرپرائز پھر آپ بورنگ لوگ ہوتے ہیں، ان کو سرپرائز شاید بہت بڑا سرپرائز آئے گا. آپ یہ کر کے دیکھیں ذرا. ابھی کرنے کا ہے. جوڈیشری یہ جو ترمیم میں نے آج دیکھی ہے، جوڈیشری کا نظام اس ملک میں ختم ہو جائے گا. ختم ہو جائے گا. وہ اسٹرکچر آف دا کانسٹیٹیوشن، جی جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ ختم ہو جائے گا. وہ ایگزیکٹو کی ومز کے تابع ہوگا. ایگزیکٹو کی ومز آپ نے دیکھنی ہو، اس کی سب سے اعلیٰ مثال اس ملک کی سینٹ ہے، جہاں پہ تمام سیاسی جماعتیں لوگ لے کر آتے ہیں، کسی کو بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں اور ان کی کوالٹی دیکھ لیں جو وہاں پر لوگ لگے ہوئے ہیں. یہ آپ کو یاد ہوگا 30 سال آپ بھی ان کے اسی کے حصہ تھے. میں 35 سال حصہ تھا. میں نے ہمیشہ اس بات کے بارے میں بات کی. میں آج بات کروں، سب نے کی تھی، آج بھی کی ہے، وزیر اعظم بھی کی ہے. میں سینٹ نہیں گیا. میں کہ جس ادارے کی حالت یہ ہو کہ ایک آدمی آیا، اس کا کوئی ممبر نہیں تھا، وہ چیئرمین بن گیا.
تو ہمیں ذرا ہر بات ذرا سوچ سمجھ کے کرنی چاہیے. آپ کو یاد ہوگا بینظیر بھٹو صاحبہ نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جہانگیر بدر صاحب کو ملک کا چیف جسٹس بنایا جائے. یہ ان کی مہربانی ہے کہ کچھ دوستوں کے پاس گئے تو وہ مان گئی. پورے کوالیفائڈ تھے جہانگیر بدر صاحب. جہانگیر بدر صاحب کوالیفائڈ تھے لا کی چیف جسٹس. جی بالکل, لا ڈگری تھی, اتنا عرصے میں رجسٹرڈ تھے بار میں. آپ کو ہر کام بہت احتیاط سے, ہمارا ملک بہت مشکل میں ہے, ہر کام بڑی احتیاط سے کریں. یہ مذاق مت کریں اس ملک کے ساتھ. تو یہ اب آپ کے خیال میں جو کل دیے جو 28 صفحے, تو یہ کہاں لے کے جا رہے معاملے کو؟ ہمارے اور لوگوں سے بات ہوئی, ان کا کچھ کا خیال ہے اٹ ول ٹیک ٹائم. سر جو بھی کرنا ہے اس کو عوام کے سامنے رکھ دیں 3 مہینے کے لیے, 6 مہینے کے لیے. ایک ڈیبیٹ ہو, نسیم زہرا صاحب اس پہ بات کریں, 10-20 پروگرام آپ کریں, ہر آدمی کرے, پتہ چلے کہ کر کیا رہے ہیں. وہاں سے یہ جیل کرے گا, پھر وہ چیز آئے گی جو عوام کو قبول ہوگی, جو ملک کے لیے بہتر ہوگی. یہ تو اس میں جو شکیں ہیں چند ایڈمنسٹریٹو شکیں ہیں, باقی سب جوڈیشل نظام کی تباہی کا راستہ ہے. آپ کا خیال ہے لیڈ کیپچر اونلی ان بزنس, لیڈ کیپچرز ایوری نہیں, ایلیٹ کیپچر یہیں پہ سب سے زیادہ ہے نا. آپ کے پولیٹیکل نظام میں, آپ کی حکومت کے نظام میں ایلیٹ کیپچر ہے, آپ کے اداروں کے اندر ایلیٹ کیپچر ہے. یہ اس طرح ملک نہیں چل پائے گا, اور نہیں چل رہا, اس کا آپ کو احساس نہیں ہے. جس ملک کی حکومت آج 1 مہینے سے کچھ نہیں کر رہی. کمال ہے, کیا کہہ رہے ہیں ابھی تو وہ رشینز آئے ہیں آپ سے اتنا بڑا کرنے معاہدہ, پھر وہ کہہ رہے ہیں, سب کہہ رہے ہیں ہم آئیں گے انویسٹ کریں گے. وہ کون سا معاہدہ کرنا ہے؟ وہ آئے نہیں ہے کچھ انرجی پہ کوئی بڑا. انرجی میں آپ کو کیا معاہدہ کرنا ہے کسی سے؟ عوام کو بتائیں نا. بتا دیں گے, ابھی تو کر رہے ہیں. پتہ کر لیں کون سا معاہدہ کریں گے, کس چیز کی ضرورت ہے آپ کو. ذرا واپس آئیں آئینی اس پہ پلیز. جو پیکیج ہے, اب فضل الرحمان صاحب ہیرو ہیں آپ کے؟ اب جی, از ہی یور ہیرو ان دس کیس؟ نہیں, میرے ہیرو نہیں ہے. تو کیا انہوں فضل الرحمان صاحب نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس ملک میں تمام سیاستدانوں سے وہ بہتر ہیں, ان کی سوچ بہتر ہے. ہیرو ہی ہوا نا اس وقت. نہیں, ہیرو ہونا اور بات ہوتی ہے. آج کا ہیرو کل کا زیرو ہوتا ہے. لیکن میں تو آج کی بات کر رہی ہوں. ہمیں ہیرو نہیں چاہیے, ہمیں عقل مند سیاستدان چاہیے جو یہ کہیں کہ مجھے دکھاؤ تو صحیح مجھ سے کیا اپروو کروا. آپ پھر فضل الرحمان صاحب عقل مند سیاستدانوں کی سر فہرست میں نمبر 1 ہے. باقیوں کے میں عقل مند نہیں کہوں گا. جو اپنے ممبران سے بغیر پڑھے کو آئین میں ترامیم کرانا چاہتے ہیں, میں ان کے لیے میرے پاس اچھے الفاظ نہیں ہیں. آپ تو گئے تھے اس دن مولانا صاحب کو ملنے, رات گئے؟ جی میں گیا تھا. میں اس کام کے لیے نہیں گیا تھا, میں ان سے اگلے دن ملنا چاہتا تھا کسی اور مقصد کے لیے, لیکن انہوں نے کہا آپ ابھی آ جائیں. تو میں گیا تو وہاں حکومت کی بھی ایک ٹیم بیٹھی ہوئی تھی, جو اس میں چیف منسٹر بلوچستان تھے اور سابقہ وزیر اعظم صاحب تھے, انٹرم کاکڑ صاحب. تو وہاں مولانا صاحب نے, ہم نے تو اس معاملے کو بات نہیں کی, نہ ہمارا کوئی تعلق ہے, پارلیمان کا معاملہ ہے, کیونکہ عوام میں تو آئے نہیں نا. تعلق تو ہے, ہم تو عوام پاکستان ہیں, آپ کا ہم تو عوام پاکستان ہے نا. تعلق تو ہے. آپ پارلیمان جو جس نے پاس کرنا ہے, 6 دفعہ دن میں کابینہ کی میٹنگ, قومی اسمبلی کا اجلاس اور سینٹ کا اجلاس پوسٹ پون ہوا. 6 دفعہ. میں ٹائم گن کے بتا دوں آپ کو, 4 دفعہ. چلیں آپ کی بات مان لیتے. اچھا, کیا 4 دفعہ اتوار والے دن آپ کو کون سی اجرت ہے کہ آپ نے پیر سے پہلے پاس کرنا ہے؟ کون سی ایسی جلدی ہے ملک کے اندر؟ مولانا صاحب کیا کہہ رہے تھے؟ مولانا صاحب نے کہا کہ بھئی ہمیں دکھائیں آپ کرنا کیا چاہتے ہیں, کیوں کرنا چاہتے ہیں, اس کے بعد میں سپورٹ کر. میں تو ان کا, میں تو اپوزیشن میں ہوں. آپ سے بات تو کوئی کی ہوگی؟ نہیں, ہم سے اس بات آپ نے اس پہ کوئی بات ہی نہیں کی. ہم نے اس پہ جو بات ہوئی ان سب کے سامنے ہوئی, وہ انہوں نے مولانا صاحب نے کی. میں نے کوئی بات ترامیم پہ نہیں کی, کہ جو میں نے چیز دیکھی نہ ہو. میں نے تو ایک بیسک بات کی کہ جناب اس طرح ترمیم نہیں ہونی چاہیے اجلت میں, اور عوام کے سامنے اس کو رکھیں تاکہ اس پہ ایک ڈیبیٹ ہو. وہ نواز شریف صاحب ایک زمانے میں امیر المومنین کی کوئی بات تھی نا, وہ بھی کچھ ایسی ترمیم تھی. رکا نا معاملہ؟ بالکل, وہ پتہ کر لیں. پارلیمانی پارٹی بلائی گئی, 17 آدمیوں نے ترمیم کے حق میں بات کی, اور اس ترمیم
ٹوٹل کتنا؟ ٹوٹل 2/3 اکثریت ہماری اپنی جماعت کی تھی، سینٹ کی اور قومی اسمبلی کی. 17 آدمی آج تک یاد ہے، 17 آدمیوں نے ترمیم کی حمایت میں اور اس کی خوبیوں کے بارے میں بیان فرمایا، قصیدہ گوئی کی. تو ایک آدمی نے کھڑے ہو کے کہا کہ جناب یہ ترمیم کس کے پاس ہے، ہم نے تو دیکھی نہیں ہے. ان کا نام شاہد خاقان نہیں جو بھی تھا وہ ان کو چھوڑ دے، نہیں جو بھی. اچھا وہ کہا کہ آپ کے لا منسٹر نے نہیں دیکھا، آپ کے چیئرمین جو اس کمیٹی کے چیئرمین ہیں جس نے یہ ترمیم کرنی ہے انہوں نے نہیں دیکھا. کون سی ترمیم کی یہاں قصیدہ کوئی جی ترمیم کوئی تھی؟ ترمیم تھی تو کس سے بنائی؟ وہ بعد میں پتہ چلا کہ ایک ترمیم ہے. ترمیم کا لب لباب یہ تھا کہ ایک شخص ملک کے آئین کو چینج کر سکتا تھا. مطلب he wanted to be the civil ایک شخص میں نے ان کو ثابت کر کے بتایا کہ یہ جو ترمیم آپ کر رہے ہیں اس میں ایک شخص جو ہے وہ آئین کو ترمیم کر سکتا ہے. بیسیکلی ممبرز پریزنٹ اینڈ ووٹنگ جو تھے وہ آئین کو ترمیم کر سکتے تھے. تو نواز شریف صاحب انہوں نے بات کو سمجھ آیا کہ انہوں نے نہیں کیا انہوں نے. اچھا آپ نے سنا ہے شاہد صاحب کہ نواز شریف صاحب ابھی بھی ہمارے سننے میں آیا کہ ہی از اپوز ٹو دس؟ جی مجھے پوری امید ہے کہ میرا نہیں خیال کہ جو ان کا تجربہ ہے وہ اس قسم کی ترامیم کی، اگر انہوں نے مسودہ دیکھا ہو تو مسودہ دکھایا گیا ان کو نہیں ہے مجھے نہیں پتا، یہاں کسی شخص نے نہیں دیکھا ہوا، تو اگر انہوں نے دیکھا ہو تو میرا نہیں خیال وہ اس کی حمایت کر سکتے. میں بہت مجھے حیرانگی ہوگی اور انہوں نے ان ترامیم کی حمایت کر دی. لیکن ووٹ وہ ڈالیں گے، اگر جب ووٹ پڑا اس پہ پھر وہ بھی اس کا حصہ بن جائیں گے بدقسمتی سے. لیکن ہم نے یہ سنا ہے کہ اب سے لے کر کے اس ترمیم کا کوئی اس قابل ہونا کہ اس پہ ووٹ ڈالا جائے اٹ ول ٹیک اے لانگ ٹائم. کوئی نہیں کیا ہے کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو لوگ ہیں جو ہماری ان سے بات ہوئی انہوں نے کہا جی مولانا صاحب نے کہا کہ اجلت میں کیوں کیا ہے. مولانا صاحب کے کتنے ممبر ہیں؟ 9 پی ٹی آئی کے توڑ لیں گے. وہ جو ابھی وہ بھی ترمیم بھی بدل دی ہے نا، وہ جو ججمنٹ کو بھی اوور ٹرن. جب وہ ووٹ کر دیں گے تو ترمیم میں موجود ہے کہ تم پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، تم ووٹ کر سکتے ہو، تو ووٹ کر دیں گے، ترمیم ہو جائے گی. بس ہم نے جب آپ نے فیصلہ کیا ہو کہ نہ میں نے کسی اخلاقی قدر کی پرواہ کرنی ہے، نہ پارلیمانی قدروں کی مجھے پرواہ ہے، نہ جمہوری قدروں کی ہے، نہ آئین کو سمجھنے کی ہے، تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو کہاں جانا ہے؟ آپ جب آئین کو اس طرح تبدیل کریں گے نا، آپ کو ملک میں انویسٹمنٹ نہیں آئے گی. اس بات کو یاد رکھیں. لوگ یہ کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو رات کو آئین تبدیل کر دیتے ہیں، میری پالیسی میرے قانون کا کیا بنے گا. جو رات کو لوگوں کو پکڑا ہے پارلیمان کے اندر سے، جو اسمبلی میں ممبرز کو اٹھایا، بالکل، اور سب ختم ہو گیا نا معاملہ. آپ یقین کریں وہ وقت دور نہیں ہے اسمبلی کے اندر سے لوگوں کو گھسیٹ کے لے کے جایا جائے گا. ہم نے کچھ سیکھا نہیں ہے نا. آپ کو یاد ہوگا کہ 94 کے اندر اسمبلی کے اندر حملہ کیا گیا تھا اپوزیشن پر، گنڈے بلا کر. اپوزیشن پر حملہ کیا؟ اپوزیشن پر میں نے خود اس کا مقابلہ کیا اپنے ہاتھوں سے. 2 آدمیوں کو میں نے چھڑایا، ضیاء الحق صاحب اور راؤ کیسر صاحب. راؤ کیسر صاحب زمین پہ بالکل لاش کی طرح پڑے ہوئے تھے. کوئی 12 آدمی ضیاء الحق صاحب کو مار رہے تھے. کس کو مارے تھے؟ ضیاء الحق MNA تھے، جوان آدمی تھے، کافی بھاری، ان کا جسم بھاری تھا. 12 کے قریب آدمی ان کو، جس طرح آپ فلموں میں دیکھتے ہیں نا، یہ آتا ہے پولیس تشدد کر رہی، اس طرح اسمبلی کی وردی پہن کر ان کو لایا گیا تھا، گیلریز میں بٹھایا گیا تھا. تو ہم نے بہت چیزیں دیکھی ہیں. تو یہ بھی اب پھر آپ وہی واپس جا رہے ہیں. آپ بھائی پولیس اسمبلی کے ہاتھے سے باہر گرفتار نہیں کر سکتی تھی، تو بھاگ رہے تھے. میں نے آج تک میں نے بھاگتا ہوا نہیں دیکھا. سوائے میرے دوست فواد چودھری صاحب، ان کی پرفارمنس اچھی تھی. He was outside of the parliament. تو آپ کیا کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ؟
چلیں اتنا کچھ آپ نے کہہ دیا، کنکلوژن میں ذرا 2-3 فقروں میں بتائیں آپ کی نظر میں وے فارورڈ کیا ہے؟ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں وائبل نہیں، ایک ہی وے فارورڈ ہے، ایک ہی وے فارورڈ ہے. آپ نے اس ملک کے عوام کے اندر جو تفریق ہے اس کو دور کرنا ہے. یہ ترامیم جتنی تفریق ملک میں پھیلا دیں گی آپ کو اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. یہ معاشرہ مزید ڈیوائیڈ ہو جائے گا. آج ملک کو جوڑنے کی ضرورت ہے، آج ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے. اکٹھا کریں ملک کو، ایک ٹیبل پر بیٹھیں، آگے کے راستے کا تعین کریں، اور جو بھی آپ کے اگلے 4 سال رہتے ہیں استعمال کریں ملک بنانے کے لیے. یہ پولیس والوں کو بھیج کر ایم این ایز کو تھپڑ مارنے سے ملک ٹھیک نہیں ہوگا. یہ رات کے اندھیرے میں آئین ترامیم کرنے سے ملک ٹھیک نہیں ہوگا. جوڈیشری کے نظام کو ختم کرنے سے ملک ٹھیک نہیں ہوگا. یہ باتیں ہمیں سمجھنی پڑیں گی سب کو. اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے، جوڈیشری کیا کر رہی ہے، سیاستدان کیا کر رہے ہیں، یہ اس ملک کے عوام کے لیے کچھ کر رہے ہیں، کچھ ان کی سوچ ہے. آج پوری ترمیم دیکھ لیں، اس کا صرف ایک مقصد ہے کہ ہمیں اقتدار کو طول دینے میں سہولت مل جائے. ایک شخص کے لیے پوری جوڈیشری کو تباہ کیا جا رہا ہے جو اگلے چیف جسٹس آنے ہیں کہ وہ نہ بن پائیں. وہ نہ لوگوں کا کہنا ہے کہ دیٹ از دا ٹریگر، دا ریسٹ از. جی اب پھر کیا یہ دیکھیے، ہر آدمی یہ کہہ رہے ہیں، ہر لائر یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ وکیل کھڑے ہو گئے، جج خود کھڑے ہو گئے، آپ کیا کر لیں گے؟ ان کو بھی جا کے دھکے ماریں گے، ڈالوں میں ڈالیں گے، کیا کریں گے؟ یہ سوچنے کی باتیں ہیں. یہ باتیں ہمیں بڑی سنجیدگی سے دیکھنا چاہیے کہ ملک ہم کیسے چلائیں گے، کہاں پہ جائیں گے، کیا کرنا چاہتے ہیں. عوام پاکستان تو چپ ہے ویسے، علاوہ ٹی وی شوز. عوام پاکستان ہی بول رہی ہے، پریس کانفرنس بھی کرتے ہیں، ایشوز پر بات بھی کرتے ہیں، اپنی پارٹی کو بھی ضلع کی سطح پہ گرو کر رہے ہیں. ہم الیکٹیبل نہیں ڈھونڈ رہے، الیکٹیبل بنا رہے ہیں، الیکٹیبل بنائیں گے. چلیں جی، گڈ لک، اور امید ہے کہ آپ کی سحر حاصل گفتگو سے اور لوگ بھی مستفید ہوں گے. آپ پہلے متاثر ہو جائیں، باقی تو بعد میں. بہت شکریہ پروگرام میں آنے کا. ناظرین، آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں. خدا حافظ. پاکستان زندہ باد.